اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راز بندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروردگار کا شکر جس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور اپنی بندگی کے لیے چنا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے نمائندگان کو، اپنے ہادیوں کو، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہوں، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اوصیاء اور ائمہ اطہار کی صورت میں ہوں، ہماری رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے عملی کردار سے اور اپنی سیرت کے اعلیٰ ترین نمونوں کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی اپنی احادیث کی صورت میں، روایات کی صورت میں اور اپنے خوبصورت کلام کی صورت میں ہماری بہترین رہنمائی اور ہدایت فرمائی، اور ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کا کہ بہترین اصول اور قواعد بتائے، اور اس خدا کی اطاعت اور بندگی کی طرف متوجہ کیا جو ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پروردگار اور اس کائنات کا واحد مالک ہے، جو اس کائنات کا واحد تخلیق کرتا ہے، اس کائنات کو واحد اس کائنات کا واحد تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کائنات کا پورا نظام اس واحد اور تنہا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیں کس قدر عظیم اور بلند ہستی نے تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کس قسم کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں متوجہ کیا کہ ہم اس خدا کے عبد ہیں اور ہمیں ہر لمحے حق کے بندگی کو ادا کرنا ہے، اور بندگی کا جو سب سے بہترین اصول اور جو سب سے بڑا قاعدہ اور جو بندگی کی بنیاد اور بندگی کے پورے نظام کو سوچنے اور سمجھنے، بندگی کے پورے نظام کو جانچنے کے لیے جو اصول دیا وہ غور و فکر اور شعور کا۔ انہوں نے ہمیں ہمارے ہادیوں نے بتایا کہ جو دین بھی لو، جو چیز اختیار کرو، اس کو سوچ اور سمجھ کر کرو۔ اگر ہم اقوام عالم پر نظر ڈالیں یا تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو ہر دور میں ہمیں انسان کے اس دنیا میں آنے کی ابتدا سے لے کر آج تک انسان کے اندر یہ فطری طور پر چیز دیکھی کہ وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ چیز عبادت اور بندگی اس کی فطرت میں شامل شدہ چیز ہے، جس کو وہ اپنے شعور اور اپنے غور و فکر کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ ہر انسان دنیا میں بسنے والا کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اور اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو عقیدے کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اپنا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدہ جو عقیدہ ہو اس کے اوپر آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے اور اس عقیدے کو بھرپور طریقے سے اپنانا چاہیے۔ اسلام کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں اور اسلام کے دامن میں اس چیز کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، تو وہاں ہمیں ایک مختلف چیز، ہر ایک سوچ سے جدا چیز نظر آتی ہے کہ اسلام عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے اپنے عقیدے کا انتخاب کرو، اور پھر جد و جہد کرو، پھر جہاد کرو، پھر اس عقیدے کے لیے جہاد ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنے عقیدے کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عقائد رکھنے والے، دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، اقوام ہیں اور مذاہب ہیں، جن میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ ان پر اس چیز کی پابندی ہو کہ وہ اپنے دین کو غور و فکر کے ساتھ لیں اور اس کو قبول کریں، یا اپنے دین کے لیے ان کے پاس ہر عقیدے کی ان کے پاس ایک برہان یا دلیل ہو۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو اس چیز کی طرف مسلسل متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید
کا مطالعہ جب ہم کریں تو ہمیں بے شمار ایسی خوبصورت آیات ملتی ہیں جس میں خدا انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، تاکہ جو شکوک و شبہات حق کے بارے میں تمہارے ذہن میں شیطان کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہیں یا جہالت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، تمہیں ان کا جواب مل سکے۔ یعنی غور و فکر آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے عقیدے کو مستحکم کرتا ہے، اور اسلام صرف اسی چیز کو قبول کرتا ہے، اسی چیز کو جو ایک مستحکم بنیاد پر ہو۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور اگر خدا نخواستہ شیرخوارگی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو فقہا کے نزدیک اس بچے کے چونکہ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو اس پر ایک مسلمان ہونے کی اصول ہی لاگو کیے جاتے ہیں، اور اس کے کفن دفن کا یا اس کے آخری رسومات جو ہیں وہ اسلامک طریقے سے ہی ادا کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص، فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے مذہب کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، تو اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ پھر وہاں اس شخص کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور اس کی آخری رسومات اسلامک طریقے سے ہی کی جائیں گی۔ اب ایک شخص جو بچپن سے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان قرار دے دیا گیا ہے، وہ جب سن بلوغت تک وہ پہنچتی ہے، وہ شخصیت یا وہ بچہ سن بلوغت تک پہنچتا ہے، تو اب اسلام اس پر کچھ فرائض عائد کرتا ہے۔ اب اسلام اس کو بندگی کے لیے تیار سمجھتا ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ وہ شخص یا وہ عبد یا وہ بچہ اب اسے اپنا رب عملی طور پر بھی مانے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور سن بلوغت تک پہنچتا ہے، اس دوران وہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ عقیدہ کس بنیاد پر رکھتا ہے؟ کیا وہ خدا کو صرف اس لیے خدا مانتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو اللہ کہنا سکھایا، اس کے ماں باپ نے اس کو ایک خدا ہونے کا بتایا، اس لیے وہ ایک خدا مانتا ہے؟ کیا اسلام اس پر راضی ہو جاتا ہے؟ کیا اسلام اس پر قناعت کر لیتا ہے کہ ہاں ایک شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو بتا دیا گیا ہے جو چیز اور اس نے اس کو قبول کر لی ہے؟ نہیں، اسلام اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو چیز بھی دین کے بارے میں آپ نے لینی ہے وہ سوچ سمجھ کر لینی ہے۔ اب سوچتے سمجھنے کی جب بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر اس نے غور و فکر کرنا ہے تو کن چیزوں پر کرنا ہے؟ اسلام کن چیزوں کے بارے میں حساس ہے اور انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور غور و فکر کے ساتھ ان کو قبول کرے تاکہ وہ چیزیں اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہیں اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر سریت کر جائیں۔ کن چیزوں کے بارے میں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ عقیدہ کہ خدا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اب یہ بچے کی مثال جیسے کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اگر ہم یہ مثال اس کو لیں تو ایک بچہ جب سن بلوغت پر پہنچتا ہے اور اس پر کچھ آداب بندگی اس پر عائد کر دیے جاتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ اس کو غور و فکر کی دعوت بھی دی جاتی ہے کہ اب اگر تم پر نماز فرض ہو گئی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہیں نماز سکھا رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے نماز نہ پڑھو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور تم نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے نماز تمہیں ادا کرنی ہے۔ بچپن میں ٹھیک ہے، ایک بچہ آپ تربیت کے لحاظ سے آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو جا نماز پر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور جیسے آپ جو نماز کے عوامل ادا کرتے گئے وہ بچہ آپ کے ساتھ ادا کرتا گیا اور وہ بچہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور سیکھتا رہا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا،
آپ نے روزے رکھے، آپ کا بچہ چونکہ ابھی اس پر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی تربیت کے لحاظ سے آپ نے چند روزے اپنے بچے کو ترغیب دی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ رمضان کی ان نعمتوں میں اور رمضان کی اس عبادت میں شامل ہو جائے، اور کچھ روزے رکھ کر اس کو بھی اس عادت پڑ جائے، اس بندگی کی بھی، اس عبادت کی بھی اس کو عادت پڑ جائے۔ اب حج پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو حج پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اس بچے کو بھی اکثر اپنے ساتھ حج پر لے جاتے ہیں، اور وہ بچہ آپ کے ساتھ حج کرتا ہے، دیکھتا ہے جو ماں باپ جو رسومات ادا کر رہے ہیں، جو مراسم حج ماں باپ ادا کر رہے ہیں وہ بچہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو کیا وہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، بلوغت کی منزل پر پہنچ گیا یا اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو اس کے لیے کیا اتنا دین کافی ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو بچپن سے نماز کی عادت ڈالی تو اس نے اس عادت کو اپنا لیا اور اب وہ مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے؟ تو کیا اسلام کہتا ہے یہ کافی ہے؟ بچپن میں رکھے ہوئے چند رمضان کے روزوں کی وجہ سے جو اس کی تربیت ہوئی، یا ہر سال ایک اسلامک ملک میں رہنے کی وجہ سے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور مسجدوں میں اور جو بازاروں میں رونق بڑھتی ہے، جو عبادت گاہوں میں رونق بڑھتی ہے، اور جو سحری اور افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ بھی رمضان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے اور باقی عمر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہے؟ یا حج پر بھی وہ صرف اس وجہ سے چلا جاتا ہے کہ اسے بتایا گیا ہے کہ دین اسلام میں حج بہت ضروری ہے اور واجب ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کو یہ فریضہ بھی سر انجام دینا ہے؟ نہیں ناظرین، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام اندھی تقلید نہیں چاہتا، اسلام بھیڑ چال کا ٹوٹلی مخالف ہے، کیونکہ یہ دین سراسر عقل اور علم پر مبنی ہے۔ یہ دین عقل ہے اور عقل دین ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق کیا وہ یہ عقل ہی تھی، کہ خدا چاہتا ہے کہ جو چیز بھی تم اختیار کرو وہ سوچ سمجھ کر کرو۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ بے سوچے سمجھے صرف اور صرف ایک رسومی دین جو ہے وہ اختیار کر لیں، یا ایک اپنے ماں باپ کی تقلید میں، اپنے خاندان کی تقلید میں ایک دین اختیار کر لیں، اور آپ کے پاس اپنے اس عقیدے کی کوئی دلیل اور برہان نہ ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ جب ایک بچہ سن بلوغت پر پہنچتا ہے تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اسے اگر بتایا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، یہ پوری کائنات اس خدا نے تخلیق کی ہے اور وہ خود خدا کا تخلیق کردہ ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس خدا کی بندگی کرے، تو اب اس پر غور و فکر کرنا واجب ہے کہ وہ سوچے کہ اس کے ماں باپ جو اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو وہ خدا کیوں ایک ہے؟ وہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے، یا خدا تین کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اگر اس خدا کی طرف متوجہ ماں باپ نے کیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی عبادت کرنی ہے، تو وہ یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتا ہے، اور اسے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے توحید پر، کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے خدا کی عبادت کرنی ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا، جس کو میں نے نہیں سنا، جس کو میں نے پہچانتا نہیں ہوں، تو میں اس کی عبادت کیوں کروں؟ اور اگر ہزاروں لاکھوں افراد اس ایک اندیکھے خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ ان کے پاس کیا برہان ہیں؟ اپنے رب کو کیسے پہچان کر اس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا ایک اندیکھے خدا کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو کس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ توحید کے بارے میں اس کو سوچ سمجھ کر یہ عقیدہ اپنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس کم از کم چند ایسی دلیل اور برہان ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے کو ثابت کر سکے۔ کتنی خوبصورت اور گہرائی ہے اسلام میں کہ اسلام اندھی تقلید کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ اسلام دلیل اور برہان کے ساتھ بات کرتا ہے کہ آؤ دلیل اور برہان کے ساتھ اپنے دین کو ثابت کرو، اور اگر نبوت پر یقین رکھتے ہو تو تمہارے پاس نبوت کے بارے میں ایک ایسی دلیلیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو سکے کہ نبوت کیا ہے، اور نبوت کا طریقہ کار کیا ہے، اور نبوت کس کی طرف سے ہے، اور اس پر ایمان کیوں ضروری ہے۔ قیامت کے بارے میں آپ کے پاس دلیل اور برہان ہونا چاہیے۔ قیامت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قیامت
ایک ایسا دن جس کے بارے میں صرف اطلاع ہے، ہمارے پاس اس کے ثبوت کوئی نہیں ہے، صرف ایک خبر آپ کو دی گئی ہے کہ ایک ایسا دن یوم جزا آنے والا ہے جس دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ دوبارہ اٹھیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ایک شخص اگر دلیل نہیں رکھتا، وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، اور کوئی شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو قبروں میں گل سڑ چکے ہیں اور جن کی ہڈیاں بھی اس وقت نہیں ہوں گی، وہ خاک ہو چکی ہوں گی، جن کے وجود کا ذرہ بھی زمین میں نہیں ملے گا، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے دوبارہ اسی طرح زندہ ہوں گے، اور ان کو کس کے سامنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا؟ انسان اس زندگی میں، دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے اور جب یہاں سے مر جاتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں دلیل اور برہان نہیں رکھتا تو یقیناً وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی لوگوں نے اس قسم کے سوال کیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کیے گئے کہ یوم جزا کے بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان خاک شدہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ یہ سوال صرف اور صرف جہالت اور نہ سوچنے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان غور و فکر کر لے اسلام کے اصولوں کے مطابق جیسے اسلام چاہتا ہے تو اس کو اس چیز کا فوراً جواب مل جاتا ہے، جب وہ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ صرف اس ایک پوائنٹ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے بھیجنے والے نے اس کی تخلیق کی، اس کو خلق کیا، اس کا خوبصورت وجود بنایا، متناسب اعضاء عطا کیے اور ہر سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے کی ہر قسم کی صلاحیت دی۔ تو جو خالق اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک ناچیز سے ایک چیز کو بنا دیتا ہے، عدم سے وجود میں لا دیتا ہے، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ ایک چیز جو مٹی بن چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہی وجہ ہے کہ عقل اور شعور اور سوچنا سمجھنا اسلام میں کس قدر ضروری ہے کہ جب انسان سوچتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو بھی پہچان لیتا ہے، اپنے دین کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اب سوچنے سمجھنے کی طرف جو متوجہ کرنے کی بات ہے، اب اگر اس پر بھی غور کریں کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم دین پر غور و فکر کریں، یقیناً ایک سوال کا جواب تو ہمیں ملا کہ خدا اس لیے چاہتا ہے، دین اس لیے چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے پاس اپنا عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہو، کیونکہ جتنا آپ کے پاس عقیدہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، وہ شیطان کے زد سے بچا رہے گا۔ کمزور عقیدے کے لوگ ہمیشہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ کمزور عقیدے کے لوگ جو بغیر سوچے سمجھے رسوماتی طور پر دین کو اختیار کرتے ہیں یا تقلیدی طور پر دین کو اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں اور بہت جلد فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کے قائل اپنے دلیل اور سوچ و سمجھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے عقیدے سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ ناظرین، اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے۔ اسلام کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا پیروکار یا اس کا ماننے والا صرف اور صرف خدا کی بندگی اپنی ذات کے لیے کرے، اپنے لیے کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرو اجتماعی طور پر کرو، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ اجتماعی طور پر جو عبادات کی جاتی ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، وہ زیادہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور خدا بھی ان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور گزشتہ اقوام کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ یقیناً اسی لیے ہیں کہ ایک قرآن کا قاری، ایک مسلمان قرآن میں جب ان اقوام کے احوال کو پڑھے تو غور کرے، فکر کرے کہ ان کے قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے حال کو کس طرح سنوار سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو اقوام کے احوال میں جو ایک چیز ہمیں مشترک ملتی ہے
वो ये, चाहे उन अक़वाम का ताल्लुक़ इब्तिदाई इस्लाम से हो, उन लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम के इब्तिदाई दौर से हो या इस्लाम के दरमियानी दौर से हो या आज के दौर से हो, कि जब भी कोई इंसान या कोई मुआशरा दीन इस्लाम से रूगर्दानी करता है, जब वो फिस्को फजूर में मुब्तला हो जाता है, जब वो शैतान का शिकार बन जाता है और खुदाई असूलों को भुला बैठता है, और यकीनन ये माशरा वो माशरा होता है जिन्होंने दीन बग़ैर गौर व फ़िक्र और सोचो समझ के लिया होता है, शऊर के बग़ैर जिन्होंने दीन लिया होता है, वो शैतान के हरबों का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं और शर में मुब्तला हो जाते हैं। और जब मुआशरे इज्तिमाई तौर पर ऐसी हालत इख्तियार कर लेता है कि वो इस्लाम और दीन से दूर हो जाता है, तो खुदावंद आलम ऐसे लोगों को, ऐसे माशरों को एक इम्तिहान में मुब्तला कर देता है, एक फितने में पड़ जाते हैं वो लोग, और खुदा फिर फितने के ज़रिए उन्हें सोचने और समझने की तरफ मुतवज्जे करता है। अब नाज़रीन, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, उनका ढांचा या उनकी तरकीब या उनका लफ्ज़ एक ही होता है, लेकिन उसके उसके जो मायने होते हैं वो अरबी में और होते हैं और उर्दू में और होते हैं। और हम उसको अरबी में भी, जब उर्दू में उस मतलब को समझते हैं, तो जब अरबी की कुरान की बात आती है तो हम उसका तर्जमा शायद बाज़ औक़ात अपने उर्दू मायने के लिहाज से करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ फ़ितना, फ़ितना हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लड़ाई झगड़े, शर, फसाद या दंगे की शक्ल में या बुराई की शक्ल में कुछ चीज़ जब अफरा तफरी का दौर होता है किसी जगह पर, तो उसको हम फ़ितना करार देते हैं कि ये शर फैला है, इसकी वजह से, जिस चीज़ की वजह से शर फैला हो वो फ़ितना होती है, जिसकी वजह से बुराई फैले वो फ़ितना होती है, या लड़ाई झगड़ा और फसाद हो रहा है तो वो फ़ितना है। लेकिन अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल फ़ितना होता है उसका मतलब है इम्तिहान। जैसे कुरान मजीद में खुदावंद आलम सूरह तगाबुन में इस चीज़ को इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अमवाल तुम्हारे लिए फ़ितना है। क्यों फ़ितना है? इसलिए कि खुदावंद आलम कहता है कि तुम जो दावा करते हो कि हम खुदा के हकीकी अब्द हैं, तुम जो दावा करते हो कि हम मुसलमान मोमिन हैं, तुम जो दावा करते हो हम खुदा की बंदगी करने वाले हैं, खुदा की अताअत करने वाले हैं, तो मैं तुमको दो चीज़ें ऐसी दे रहा हूँ जो मुसलसल तुम्हारे इस दावे का इम्तिहान लेती रहेंगी, जो मुसलसल तुम्हें टेस्ट करती रहेंगी कि तुम किस कदर मोमिन हो, तुम किस कदर खुदा के मुखलिस बंदे हो, तुम किस कदर खुदा के सच्चे इबादत गुजार हो, तुम किस कदर खुदा के सच्चे अताअत गुजार हो। ये माल और औलाद, यानी कुरान मजीद में ये जो इम्तिहान है, ये खुदा ने को ढके छुपे अंदाज में हमसे इम्तिहान खुदा नहीं ले रहा। खुदा बबांगे दुखल इस चीज़ का ऐलान करके हमसे ये इम्तिहान ले रहा है कि मुतवज्जे हो जाओ कि दो चीज़ें तुम्हारे पास ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए मुसलसल इम्तिहान का बायस है, जो तुम्हें किसी वक्त भी खुदा की नाफरमानी की तरफ माइल कर सकती हैं, जो तुम्हें किसी वक्त भी खुदा की इबादत से, खुदा की बंदगी से दूर कर सकती हैं। इनकी मोहब्बत और इनके दिल में जो तुम्हारा जज्बा है वो तुम्हें कभी खुदा की मोहब्बत से गाफिल भी कर सकता है, तो इनकी तरफ मुतवज्जे रहो। तो ऐसे ही खुदावंद आलम जो माशरों को कुरान मजीद में जिन पर अजाब नाजिल हुआ या जिन पर इम्तहान और फितने नाजिल हुए, उनको अगर हम देखें तो उनमें हमें एक चीज़ बहुत जो है वो मुवासलत रखने वाली नज़र आती है कि ये माशरे यकीनन गौर व फ़िक्र करने वाले माशरे नहीं थे। इन्होंने दीन को समझा नहीं था, और जब इन पर इनके ना समझने की वजह से कोई इम्तिहान आ गया तो वो बुरी तरह फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने दीन को समझ कर नहीं लिया था। और अगर दीन को सोच और समझ कर लिया जाता तो वो इस फितने से, इस इम्तिहान से बच सकते थे या इससे कामयाब होकर निकल सकते थे। फितरों के बारे में एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है
وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے پر اجتماعی صورت میں یہ فتنے نازل ہوتے ہیں، امتحان آ جاتے ہیں، تو پھر خدا کا اس سلسلے میں ایک عجیب ہمیں خدا کی سنت نظر آتی ہے کہ پھر اس کا شکار صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو فسق و فجور کا باعث بنتے ہیں، جو دین سے روگردانی کرتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو توبہ سے دور ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے اور نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، مومن بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے علماء کرام نے بہت ساری تفصیلات کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے، ان وجوہات کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے یہ اچھے انسان اور مومن بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، اس لیے اس پر صرف تھوڑا سا روشنی ڈال کر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ خود غرضی کا شکار تھے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں فکر مند تھے یا فکر مند ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ صرف اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے متوجہ رہتے ہیں، وہ عبادت میں اپنی ذات کو مبتلا رکھتے ہیں کہ اور دوسروں سے سروکار نہیں رکھتے۔ اسلام اس چیز کو ہم دیکھیں تو اسلام اس چیز کی بہت بری طرح مذمت کرتا ہے، اور رہبانیت کو اسلام یکسر مسترد کرتا ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے خدا کی محبت میں، خدا کی اطاعت میں، خدا کی بندگی میں اور اس کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کے لیے، یا انسان کامل بننے کے لیے، یا بہترین عابد بننے کے لیے، عبادت گزار بننے کے لیے اپنے معاشرے کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کو چھوڑ دے، اپنی اولاد کو چھوڑ دے اور کسی پہاڑ پر یا کسی جنگل میں جا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اپنا سارا وقت خدا کی عبادت میں گزارے۔ نہیں، اسلام اس عبادت کو مسترد کرتا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتا اور قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی بننا ہے، انسان کامل بننا ہے، خدا کا بہترین عبد بننا ہے، خدا کا بہترین عابد بننا ہے، تو اس معاشرے میں انسانی زندگی، معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے، خاندانی زندگی گزارتے ہوئے یہ منزلیں طے کرو، تب خدا انہیں قبول کرے گا۔ اور اس کے فائدے بھی ہیں، اور اس کا ایک بڑا فائدہ وہی جس کی وجہ سے یہ مومن جو صرف اور صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے عبادت اور وہ اس فتنے میں مبتلا ہوگا، وہ یہی کہ وہ اس سے بچ سکتا ہے کہ اپنے ساتھ اگر وہ گھر کے ایک خاندان کے اندر رہ کر خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک پورے خاندان کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اپنے پورے خاندان کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے، ان کو بھی خدا کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، ان کو بھی خدا کی شریعت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کو کہہ سکتا ہے۔ اور جب ایسا شخص ایک معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی متوجہ کرے کہ وہ بھی عبادت خدا میں آگے بڑھیں اور بندگی خدا میں آگے بڑھیں اور فسق و فجور سے دور رہیں۔ تو جب ایسے شخص صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے جو شخص عبادت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا سروکار، میرا کردار اچھا ہے، میں خدا کو خوش کر سکتا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا سروکار، وہ دوسرے جائیں جہنم میں، مجھے اپنی ذات سے سروکار ہے، تو اسلام ایسے شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور خدا اسی لیے دوسرے برے لوگوں کے ساتھ اس شخص کو بھی اس عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح نہیں کی، ان کو بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کیا جن کی طرف وہ خود متوجہ تھا۔ اس کی یہ بے حسی اور اس کی یہ خود غرضی ہی اسے دوسروں کے ساتھ اس فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب ناظرین، جب کوئی معاشرتی فتنہ آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں جب سب آتے ہیں تو اب اس فتنے سے کون شخص کس طرح بچ سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے ہادیان دین نے اور خداوند عالم نے ہماری اس طرف رہنمائی کی کہ جب ایک امتحان آتا ہے، فتنہ آتا ہے، تو اس وقت کون شخص بچ سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں بعض دفعہ معاشروں میں جو فتنے آتے ہیں ان کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ شیطان جو یقیناً حق کا دشمن ہے، اور جہاں حق زیادہ ہوتا ہے اور جہاں حق کا وسیلہ انسانوں کے پاس وسیع ہوتا ہے، وہیں شیطان اپنا
دھندا شروع کرتا ہے، اور وہیں شیطان اپنا پھندا لگاتا ہے انسانوں کو پھنسانے کے لیے۔ اور دین اسلام جو یقیناً حق ہی حق ہے، تو یہ سب سے زیادہ شیطان کا شکار دین اسلام اور اس کے ماننے والے ہیں، اور اس کی نظریں ہر وقت ان کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے لگی رہتی ہیں، اور اس کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ تو جب شیطان کسی معاشرے میں کسی بھی قسم کا فتنہ لاتا ہے، تو پھر چاہے کوئی وہ شخص جس نے بغیر سوچے سمجھے دین کو قبول کیا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو اپنے ارد گرد کا شعور نہیں رکھتا، جو اپنے سماج کی ضروریات کو محسوس نہیں کرتا، جو اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو متوجہ نہیں کرتا، جو اپنے معاشرے کی ضروریات کو محسوس کر کے اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتا اور انسانوں کو جد و جہد پر مجبور نہیں کرتا، اور اب وہ چاہے کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہے، چاہے اس کی دن رات عبادت میں گزر رہے ہیں، اب وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس فتنے میں اور اس امتحان میں مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس فتنے سے صرف اور صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو عقل اور فکر اور شعور رکھتے ہیں، کیونکہ ناظرین اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلام کے ابتدائی دور کی تاریخ ہم دیکھیں، اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر ہم اگر کربلا کی تاریخ تک اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور اس پر ہم تدبر کریں، تو ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے، اور ہر اسلامی معاشرہ ہر قسم کے شیطانی فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ فتنے ہر دور میں رہے، اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہ فتنے پوری طرح اپنے عروج پر تھے، اور مسلسل یہ فتنے اسلامی معاشروں میں آتے رہے۔ اور اگر ہم آج کے حالات کا مطالعہ کریں تو آج کا مسلمان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، آج وہ ان فتنوں کا بھرپور طور پر شکار نظر آتا ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے استعمال کی ہوتی اور اپنے اندر اسلام کے اس اصول کو رائج کیا ہوتا اور بندگی کے اس پہلے اصول کو اپنے زندگیوں میں جاری و ساری کیا ہوتا کہ ہمیں ہر معاملے میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا اور سمجھنا ہے، تو ان فتنوں کا مقابلہ ہم منٹوں میں کر سکتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے بنو امیہ کو تخت پر دیکھا اور غور و فکر نہیں کیا کہ یہ خاندان، یہ قبیلہ جو فتح مکہ تک، یعنی دین اسلام کے سرزمین عرب پر غالب آنے کے آخری لمحے تک اسلام کا بدترین دشمن رہا ہو، جس نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا ہو جب اسلام کو تباہ کرنے کا موقع آیا ہو، اسلام کو زد پہنچانے کا موقع آیا ہو، اسلام یا بانی اسلام کی زندگی کو ختم کرنے کا موقع آیا ہو، انہوں نے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ہر وہ فتنہ اور فساد اور وہ جنگ اور ہر وہ چیز اسلام اور بانی اسلام اور پیروکاران اسلام پر مسلط کی جن کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یعنی اسلام کا یہ جانی دشمن، اسلام کا یہ ازلی دشمن اور اسلام کا یہ بدترین دشمن خاندان بنو امیہ، جس کا سربراہ ابو سفیان تھا، اور جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام پوری طرح سرزمین عرب پر غالب آ چکا تھا اور ان کے پاس جائے امان نہیں تھی، جائے پناہ نہیں تھی، اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ یا تو وہ جو سرداران قریش کہلاتے تھے، سرداران مکہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے اور اپنے آپ کو بڑے اونچے خاندانوں والے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور ان کی رونت اور ان کا فخر و تکبر اپنے قبیلے کی بڑائی کی وجہ سے ہر وقت عروج پر رہتا تھا۔ ان کے پاس اب دو ہی راستے تھے، یا وہ غلامی قبول کر لیں یا وہ اسلام قبول کر لیں، اور یا اسلام کی تلوار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی
اس ازلی دشمنی کو منافقت کے پردے میں چھپا کر غلامی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو تذلیل و تحقیر سے بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کرنا پسند کر لیا، اس لیے کہ اب وہ باہر رہ کر تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اب وہ مسلمانوں کے روپ میں، مسلمانوں کے اندر رہ کر منافقت کے پردے میں اسلام کو ختم کرنے کی اور اسلام کے جو سچے اور مخلص ساتھی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب یہی خاندان برسر اقتدار آ جاتا ہے، کس وجہ سے، یہ ایک الگ جو ہے تاریخ کا ایک المناک دردناک واقعات ہیں جن کو کسی اور وقت کے لیے انشاءاللہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس پر گفتگو کی جا سکے اور تاریخ کے ان تاریخ پہلوؤں پر ناظرین کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کیا حالات ہوئے کہ یہ خاندان جو اسلام کا اور بانی اسلام کا خون کا پیاسا تھا، وہ اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر حکمران خاندان بن جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر اسلام اور اہل اسلام کے لیے کوئی اور فتنہ ہو سکتا تھا؟ اگر وہ لوگ اس وقت غور و فکر سے کام لیتے، تدبر اور تعقل سے کام لیتے اور یہ سوچتے کہ یہ خاندان اسلام کا دشمن ہے، یہ اس قابل نہیں یہ کہ پورے اسلام کی حکمرانی کا حق انہیں دے دیا جائے، اور وہ متحد ہو کر کوشش کر کے اس خاندان کو اقتدار سے دور کر دیتے، تو وہ پھر آنے والے یزید کے فتنے سے یقیناً بچ سکتے تھے، کیونکہ یہ خدا کا اصول ہے کہ جو شخص خود برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جو شخص صلاحیت اور عقل رکھنے کے باوجود خدا کی طرف سے یہ حسین اور قیمتی تحفے جو اسے عقل کی صورت میں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی صورت میں دیے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر کے اس برائی سے نہیں بچتا، اس امتحان سے نہیں بچتا، اس فتنے سے نہیں بچتا، تو خدا بھی اسے تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا بھی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندھیرے سے روشنی میں نہیں لاتا، خدا صرف انہی شخص کو ہاتھ پکڑ کر اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر شعور ہوتا ہے، پھر وہ کسی امتحان میں پڑ جاتے ہیں تو خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ لیکن جو شخص خود جان بوجھ کر سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور پھر اس کی وجہ سے کسی اندھیرے میں اور ضلالت کی گمراہیوں کی اندھیروں میں جا بھٹکتا ہے، تو خدا پھر اس کو اسی اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو لوگ اس فتنے میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، جو اس فتنے کو نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، جس کو انہوں نے حد قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس پر یہ خاندان مسلط ہو گیا ہے جو کل تک اسلام کا اور بانی اسلام کا جانی دشمن تھا، یہ آگے چل کر اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے، یہ اسلام کا درد اپنے اندر کتنا رکھتے ہیں، یہ اسلام کے بارے میں کس قدر مخلص ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اگر لوگ اس وقت متوجہ ہوتے اور عقل و شعور سے کام لیتے، اجتماعی طور پر اجتماعی شعور رکھتے اور اس خاندان کو شروع سے ہی اقتدار سے ہٹا دیتے، تو پھر خداوند تعالیٰ اس سے بڑے فتنہ جو یزید کا یقیناً فتنہ تھا اس میں مبتلا نہ کرتا، کیونکہ جو انسان ایک امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو خدا پھر اسے اس سے بڑے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کا امتحان اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یزید نے جو کچھ کیا اسلام کے ساتھ، پھر یہاں بھی ایک دعوت دینے والے نے، ایک جگانے والے نے، ایک ہادی نے چاہا کہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر جگا سکے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو زندہ کر سکے، ان کو خواب غفلت سے بیدار کر سکے، انہیں وہ شعور دے سکے کہ تمہاری قوم اسلام ایک فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، خدا کے لیے اٹھو، میرا ساتھ دو تاکہ ہم مل کر اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ آنے والا وقت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہو۔ لیکن لوگوں نے اس وقت بھی سوائے چند مخلصین کے، اس وقت بھی لوگ سوئے رہے اور غور نہیں کیا اس فتنے پر، فکر نہیں کیا،
تعلیمات اسلامی سے روگردانی کی، اسلام نے جو اصول بتائے حکمرانی کے، اور جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی ایک چھوٹی سی اسلامی اور فلاحی ریاست میں ایک سربراہ کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے جو حکمرانی کی اور سربراہی کے بہترین اور زرعی اصول دیے، مسلمانوں نے ان کو بھلا کر یزید کی حکومت کو قبول کر لیا اور اس کو امیر المومنین کا ٹائٹل دے دیا۔ تو خدا نے پھر بنو امیہ کی حکومت اور پھر بنو عباسیہ کی حکومت کی صورت میں مسلسل اس مسلمان امت کو فتنوں میں مبتلا رکھا۔ ناظرین، فتنے جب آتے ہیں تو اس وقت انسان پر بڑا کڑا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت حق اور باطل اس قدر نزدیک آ جاتے ہیں، باطل حق کے ساتھ اس قدر غلط ملت ہو جاتا ہے، اس قدر اس کے اندر گھل مل جاتا ہے کہ سوائے صاحب بصیرت، سوائے تدبر کرنے والے، شعور رکھنے والے اور غور و فکر رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگوں کے سوا کوئی حق کو باطل سے جدا نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ لوگ باطل کو بھی حق سمجھ کر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور پھر اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہی کے ابتدائی دور کی بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ان مثالوں پر ہم غور و فکر کریں تو آج نہ صرف اپنے موجودہ فتنوں کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ جنگ جمل جو اسلام میں آنے والا ایک اور بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے درمیان آ گیا، مسلمان امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف حضرت علی امیر المومنین کی ذات مبارک، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اپنے بہترین کلام ارشاد فرمائے کہ علی مع الحق و حق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور صرف اسی پر رسول خدا نے اسی جملے پر اپنے کلام کو نہیں چھوڑا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر اس بات پر بھی رسول خدا اقناعت کر لیتے تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے علی کی ذات کو پہچاننے کے لیے بہترین ایک کلام تھا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس سے بڑی بات کی اور وضاحت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ، دعا کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں علی کی ذات علی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور ذات علی کی پہچان کروا رہے ہیں، معرفت کروا رہے ہیں کہ علی کیا ہے، کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی امیر المومنین کی ذات مبارک کو حق سے بھی بڑی پہچان بتا رہے ہیں، حق سے بھی بڑی حق کی پہچان بتا رہے ہیں کہ علی وہ ہے جس کو دیکھ کر حق ادھر جاتا ہے جدھر علی ہے۔ یعنی علی کی ذات حق سے بھی بڑی ہے اور حق کی سب سے بڑی پہچان علی کی ذات ہے کہ علی ادھر جدھر علی کی توجہ ہے، جدھر علی کا رخ ہے، جدھر علی کا چہرہ ہے، جدھر علی ہے، وہ حق بھی ادھر مڑ جاتا ہے۔ یعنی علی اور حق میں سر و منہ بالکل کوئی اس میں ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی یا ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ اب اتنی بڑی روایت مسلمانوں کے درمیان موجود ہے اور مسلمانوں میں کوئی ایک یا دو یا تین یا چار لوگوں کو اس روایت کا پتہ نہیں، اس زمانے کے سب لوگ اس مولا علی کے بارے میں ان روایات کو جانتے تھے۔ اور پھر علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان کتنا عجیب، یعنی جو کچھ قرآن ہے وہ علی کی ذات ہے، جو علی کی ذات ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ایک تحریر کی صورت میں ہے، علی ایک عمل کی صورت میں ہے، دونوں ایک مقام رکھتے ہیں۔ یعنی علی کی ذات، علی کی سوچ، علی کا شعور، علی کا فکر، علی کا ہر عمل وہی ہے جو قرآن چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کی عملی تفسیر ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے۔
اب اگر کسی شخص کے پاس کسی شخص کی پہچان کے لیے ایک سچے، ہادی اور ایک صادق و امین نبی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اس کے پاس ہوں، پھر وہ حق کے بارے میں تردد کا شکار ہو، تو اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ اب جنگ جبل جس میں امیر المومنین کی ذات شامل ہے، اور دوسری طرف کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اسلام میں کچھ اپنا سٹیٹس رکھتی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کی ذات ہے جو زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے ایک مقام رکھتی ہیں. زبیر بن عوام اور طلحہ، یہ دو اصحاب رسول حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں اور امیر المومنین کی مخالفت میں ہیں. یہ دو شخصیات، اور خاص طور پر زبیر کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اسلام کی ابتدائی دور میں ان کی کافی خدمات اسلام کے سلسلے میں نظر آتی ہیں، اور بلکہ اکثر جگہوں پر یہ امیر المومنین کے ساتھ کفار کا اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی بہترین شمشیر زنی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسلام کے لیے یقیناً ان کی خدمات ہیں. اب دیکھیے، مسلمان جنہوں نے غدیر کے پیغام کو بلا دیا تھا، اس غلطی کی وجہ سے، اسلام کے اس بہترین اصول سے روگردانی کی وجہ سے اب مسلمان اس فتنے میں ڈال دیے گئے، اب اس امتحان میں ڈال دیے گئے کہ اب مقابل میں اسلام کی دو شخصیات ایسی ہیں جن کو دونوں اہل اسلام کی نظر میں دونوں محترم ہیں. اب ان کے درمیان شمشیر ہے. اب انسان یہاں غور و فکر سے کام لے تو نہیں بچ سکتا فیصلہ کیے بغیر. یہ کہہ کر انسانوں کو عقل اور شعور سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں طرف چونکہ اسلام کی بہترین ہستیاں تھیں اس لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا نہیں چاہیے، یا یہ کہہ کر اس کا حق اور باطل کا مارکا ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ خدا ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں حق پر تھے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہم عقل و شعور سے کام لیتے ہیں. عقل اور شعور ہمیں اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی کہ جب دو شخصیات یا دو کردار آمنے سامنے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوتی ہے، صرف زبانی اختلاف نہیں ہے، یہاں انسانوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. جو لوگ لشکروں کی صورت میں، فوجیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، وہ انسان ہیں. انسانی زندگی کی اسلام میں اہمیت ہے. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے یا چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے جن انسانوں کا خون بہا دیا گیا ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں جب آمنے سامنے آتی ہیں تو یقیناً ان میں سے ایک چیز حق پر ہوتی ہے اور ایک چیز باطل کہلاتی ہے. اختلاف ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جن کی وجہ سے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اب ایک شخص امیر المومنین کے پاس آتا ہے ایسے حالات میں اور کہتا ہے، اے علی، میں آپ کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا تھا. میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق ادھر ہے جدھر آپ ہیں. لیکن میں اس چیز کو کیا کروں کہ جب میں آپ کے مد مقابل ان ہستیوں کو دیکھتا ہوں جن کی خدمات اسلام کے لیے ہیں، جن کا مقام اسلام کے اندر ان کا مقام بھی ہے، تو وہ شخصیات آپ کے مقابل میں ہیں، تو پھر میں حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم یقیناً فتنے کا شکار ہو چکے ہو، تم حق کی شناخت چھوڑ چکے ہو. یہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک بہترین اور سنہری اصول آنے والی تمام نسل انسانیت کو حق کی پہچان کے لیے دیا اور فرمایا کہ اے شخص، سوچو اور سمجھو، غور کرو کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم شخصیات کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ شخصیات اسلام کی خدمت گزار رہی ہیں یا اسلام میں کوئی سٹیٹس اور سٹینڈرڈ رکھتی ہیں، اس وجہ سے میں ان کو باطل کیسے سمجھوں اگرچہ مجھے آپ کے حق پر ہونے کا یقین ہے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کو اس کے حق ہونے کی وجہ سے پہچانو، حق کو سچائی کی وجہ سے پہچانو، حق کو شخصیات کی وجہ سے نہ پہچانو. کتنا بہترین اصول امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہمیں دیا کہ ہم
حق کو اس کی سچائی کی وجہ سے پہچانیں، یہ نہ دیکھیں کہ جو حق کے مقابل شخصیت ہے وہ کیا مقام رکھتی ہے، وہ معاشرے میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ دیکھو کہ سچائی کس کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جن لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا وہ اس فتنے میں مبتلا ہوئے اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون دونوں طرف سے بے تحاشا بہایا گیا۔ اور امیر المومنین کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے بھی لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور پھر اس کے بعد فتنہ در فتنے کا شکار ہوتے رہے۔ تو ناظرین، اسلام کا یہ زرعی اصول جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس طرف ہے، اور حق اور باطل کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف غور و فکر کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، عقل کا استعمال کرنے کے ساتھ اور سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔